یہ بالکل. لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت جو ایک الیکشن ہو گیا ہے کشمیر کے اندر، اس الیکشن کے بعد آج دوسرا دن ہے، بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ دھاندلی کے ثبوت دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 3 نشستیں ان سے چھینی گئی ہیں. مریم بی بی جو لب و لہجہ اختیار کر رہی ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا ایک کشمیر کے 13 حلقوں میں بھی آپ صحیح الیکشن نہیں کروا سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ مین بہت بہت شکریہ. دیکھیں الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ بڑے پیسفل، فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل مینر میں ہوئے ہیں، اور جس میں الیکشن کمیشن نے بھی کی، وہاں پہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہاں آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہوں گے. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، اور ہوتا ہے الیکشنز میں، کیونکہ ظاہری بات ہے 2 پارٹیز اپ اگینسٹ ایچ ادر ہوتی ہیں. جب 2 فریق آمنے سامنے ہوں تو پھر کچھ تھوڑی سی ناخوشگوار صورتحال ضرور ہو سکتی ہے. تھوڑی سی ناخوشگوار اس وقت کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے. میں آپ سے اس الیکشن کے حوالے سے میرپور کی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ بالکل آپ دونوں پہ بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے سے میں ذرا تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں. 13 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت لیتی ہے، اور ایک ایسے الیکشن پروسیس میں جو کہ کریڈیبل الیکشن پروسیس ہے، فری اینڈ فیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، فیئر ہے اور جسٹ ہے، اور اس پہ اب کسی کو اپنی ہار تسلیم نہیں کرنی، اور میں نہ مانوں والی بات، اور کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان مسلم لیگ 9 سیٹیں کیسے جیت گئی، کیوں جیتی. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، میں اگر آپ سے کہوں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، ابھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، ان سب کی کارکردگی کو دیکھا گیا انہوں نے کیا ڈیلیور کیا اپنے پچھلے ٹینیورز میں، ابھی کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، اور واقعی کیا ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ڈیلیور کیا آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، پیٹرول کی روز قیمت طے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے اوپر روز بم گرتا ہے، حکومت کی کارکردگی اس وقت بھی عوام کو کچھ بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے. پھر ہم کیا سمجھیں؟ تجارتی خسارہ اس کے اوپر ہے، قرضے تاریخ کے سب سے زیادہ ہے، پھر کیا آپ کی ڈیلیوری ہے؟ میں تو کچھ پروجیکٹس کی بات ضرور کروں گا آپ کے سامنے جو کہ انیشیٹیوز انٹروڈیوس کیے گئے. کلینک آن ویلز ہے، گرین بسز، یہ باقی یہ بیسک چیزیں ہیں نا. آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، آپ ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ ایجوکیشن فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ امپروو کر رہے ہیں ایجوکیشن کا پورا جو ایک نظام ہے اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ آسمہ مین، یہ تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو گنوائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے پروجیکٹس میاں محمد نواز شریف نے اپنے دورہ حکومت میں کیے. وہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کی عوام نے، بالخصوص میرپور کی عوام نے ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اگر مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. دیکھیں جس طرح خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا، اور یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ یا طریقہ واردات کہہ لیں، یا اس کو ایک موڈس آپرینڈی کہہ لیں ساری سچویشن کے حوالے سے، یہ اب آہستہ آہستہ بسادہ احترام میں کہوں گا پیپلز پارٹی اڈاپٹ کر رہی ہے. اور یہ کیوں کر رہی ہے؟ مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کے وتیرے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پی ایم ایل این اپنی محنت سے جیتی ہے. اپنے ہمارے جلسوں کا کمپیریزن وہاں پہ کر کے دیکھ لیں. ہماری سی ایم جو ہے وہ سٹنگ سی ایم ہے، وہ وہاں پہ جا کے بسوں کی اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں. کیا بسیں وہاں پہ پہنچیں؟ نہیں، نہ پہنچی ہوں، لیکن یہ کس کو آپ کیا کہیں گے؟ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا ہے. پری پول ریگنگ میں نہیں. حکومت وہاں پہ کس کی ہے؟ حکومت وزیر اعظم وہاں پہ کس کا ہے؟ کابینہ وہاں پہ کس کی ہے؟ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ کس کی ہے؟ یہ پوچھیں نا، یہ پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کی ہے کس کی ہے. تو یہ پھر دو آپ اگر واقعی ایک کمپیریٹیو انالیسس کر رہی ہیں تو پھر وہاں پہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم آپ کا، باوجود اس کے کہ انتظامیہ آپ کی، باوجود اس کے کہ سب کچھ آپ وہاں پہ محنت آپ نے کی، پھر ناؤ ایٹ 11th hour یو کرائنگ ولف. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. یہ وتیرہ وہی وتیرہ ہے جو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے جہاں سے نہ جیتنے ہو وہاں سے کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی. اور پیپلز پارٹی جو ہے اب یہی وتیرہ اٹھا رہی ہے، اور وہی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے، اسی ڈگر پہ چلتے پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے کہ جہاں نہ جیتے انہوں نے کہا دھاندلی ہوگی، جی دھاندلی ہوگی. عوام کی توجہ اس طرف دلوائی جائے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ عوام سب جانتی ہے. یہ اس قسم کے تانے انتہائی غیر مناسب، انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ اور انتہائی بھونڈے قسم کے، بےہودہ قسم کے الزامات جو تانے گئے. ایک اگر انگلی آپ دوسرے پہ اٹھائیں گے، نون لیگ پہ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو 4 آپ کی طرف ہیں. چلیں وہ چاروں انگلیاں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے علی ظفر صاحب کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو لڑائی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد چل پائے گا؟
دیکھیں یہ جو جنگ چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، پہلا تو امپریشن یہی آتا ہے، پہلے بھی دیکھا ہم نے ایسی جنگ، ایسی لڑائی، لیکن پچھلے 3 سال سے نورا کشتی چل رہی تھی، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ جنگ کرتے تھے، اور پھر جب آتا تھا وقت تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جینوئن لڑائی ہو، لیکن اس لڑائی سے مجھے خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ خوشی اس لیے کہ جو ہم موقف پیش کر رہے تھے کہ یہ سارا ہی جو پچھلا الیکشن ہوا، اس سے دھاندلی کا الیکشن ہے، حکومت جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس چیز کو اب ان کا اپنا ساتھی جو ان کے ساتھ پچھلے 5 سال سے ساتھ دے رہا ہے ہر چیز میں، ان کا اپنا ساتھی جو ہے وہ آ کے اب یہ اس پہ مان رہا ہے کہ واقعی سچ بات ہم کر رہے تھے۔ تو یہ تو خوشی ہوئی کہ یہ سچائی جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور اب یہ اعتراف ہو گیا، اس کا ایک طرح سے کنفیشن ہو گیا، اور اب یہ جو ہم کہتے تھے ہم سچے نکلے۔ افسوس اس لیے کہ اس سچ کو آگے سامنے لاتے لاتے اتنی دیر گزر گئی۔ اس اثنا میں جو پاکستان کی تھی معیشت خراب ہو گئی، پاکستان کا برا حال ہو گیا، غریب سے غریب تر ہوتا گیا، جو آپ کے مسائل تھے بڑھتے گئے، اور وقت بہت گزر گیا۔ اب اس سب کو ٹھیک کرنے میں ہم جب انشاءاللہ واپس آئے گی پی ٹی آئی تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اب، کیونکہ ان کی لڑائی سامنے آ گئی ہے، سچ سامنے آ رہا ہے کہ اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، جو انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا، اپنے ذاتی فائدے اٹھانے تھے، اب وہ اٹھا لیے ہیں۔ اب ان کا جو دور ہے ختم ہونے والا ہے، اور اب اصل حقیقی حکومت واپس آنے والی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، خطے میں بھی مسائل ہیں، اب یہ دو جماعتیں جو کہ حکومت کر رہی تھی ہمارے اوپر، فارم 47 کی دونوں حکومتیں فارم 47 کی ہیں، وہ اب لڑ بھی پڑی ہیں، کیونکہ جب ان کے خلاف آپس میں دھاندلی ہوئی تو ایک دم بھڑک اٹھے۔ جب تک ہمارے خلاف دھاندلی تھی، عوام کے خلاف دھاندلی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو، یہ اکٹھے بیٹھے رہتے تھے۔ اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، اب یہ آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی ہے، اور آپ نے خود یہ کہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں اب اتحاد زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور وفاق سے بھی آپ نکلتے ہیں، بلکہ وفاق سے ہی نکلتے ہیں، تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے وہ تو قائم نہیں رہ سکتی، تو تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ دیکھیں، میں علی ظفر صاحب کو پوری طرح سن نہیں پایا، ان کی آواز جو تھی بلر ہو رہی تھی، لیکن آپ نے جو کہا ہے میں اس کا دوں گا، اور کچھ مجھے بیچ میں سمجھ آتی بھی تھی۔ تو دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جائے گی، سمپل میجورٹی تو ان کے پاس پھر بھی رہ جائے گی، گورنمنٹ تو نہیں گرے گی، لیکن تحریک انصاف کا اور پیپلز پارٹی کا جو طرز سیاست ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم اپوزیشن کریں گے اگر ہم اللہ کرے اتحاد سے نکل آئیں اور ہماری قیادت یہ فیصلہ لے لے۔ اچھا جی، دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ ابھی آپ نے میرے لیے بڑے محترم ہیں پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیو، اور میں تو کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے کوئی اس قسم کی رائے نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی ناشائستہ زبان استعمال کرتا ہوں کہ ان کو تکلیف ہو۔ ان کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ایک انگلی اگے کرو گے 4 انگلیاں پیچھے ہونگیاں۔ اب یہ کوئی پولیٹیکل ورکر کی گفتگو نہیں ہے بھئی، یہ تو گاؤں گوٹھ میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک انگلی چکو گے 4 اپنے لون گیاں۔ یار، آپ کی اور ہمارا اختلاف رائے ہے، یہ انگلیاں اور ہاتھ اٹھانا ہمیں زیب دیتا ہے ایک دوسرے پہ؟ گفتگو کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ہم بات کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے،
ہم اس کو ثابت کریں گے, ہم آپ کو ایویڈنس دیں گے, پروف دیں گے کہ یار یہ دھاندلی ہوئی ہے. اب نہ تو ہم نے پی ٹی آئی کی طرح بیہیو کرنا ہے کہ ہم کوٹھے پہ چڑھ جائیں گے, ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے, ہم اداروں پہ چڑھائی شروع کر دیں گے, ہم اداروں کو گالیاں دینے لگ پڑیں گے. نہ تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہم نے اپوزیشن کرنی ہے اور ایشو بیسڈ اپوزیشن کرنی ہے. ہم آپ کا جو آپ کر رہے ہیں ہم اس پہ اپنا موقف دیں گے. ہماری آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ, کیونکہ وہاں کسی کی حکومت نہیں ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا, ان کو نہیں پتا کہ جب شیڈیول آ جاتا ہے وہاں پہ عبوری حکومت نہیں ہوتی, وہ الیکشن کمیشن کی طرف سارے اختیارات چلے جاتے ہیں. وہی آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہیں جو ان کے لگائے ہوئے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن کے بیچ میں دوران الیکشن اے سیز تبدیل کیے گئے اسسٹنٹ کمشنر. ہم نے شکایت کی, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. ہمارا مطالبہ, آسما ایک سیکنڈ, ہمارا مطالبہ بھی الیکشن کمیشن سے ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے, اس کا ہمیں جواب دو, اس پہ انکوائری کرواؤ. ہم ثبوت دیتے ہیں اور ہم تو ایویڈنس ہے, آپ بیلٹ پیپر جلا رہے ہو, ہمارے بندوں کو گولیاں مار رہے ہو, ہمارے بندوں کو ڈنڈے مار کے باہر نکال رہے ہو. یہ جو حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب تو خیر روز اب یہ بات کر بھی رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے, وہ چلے بھی گئے, انہوں نے کہا بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ نوٹس لیں. پی ایم ایل این سے اگر الگ ہوتی ہے پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک واضح اکثریت ہے, میجورٹی موجود ہے, لیکن ظاہر ہے آگے آپ نے جو لیجسلیشن کرنی ہے, ترامیم آتی ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں چاہوں گا کہ میں حسن بھائی کا جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ جواب دوں, اور میں آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ ایک آدھا منٹ مجھے ضرور دیا جائے اس میں, تاکہ کیونکہ میری پارٹی کا موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے جو میں نے بات کی انگلیوں کی, میں نے کہا کہ آپ if you're pointing fingers at us or if you're pointing one finger at us, کہ اگر آپ ہماری طرف ایک انگلی کا اشارہ کریں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہیں, اور وہ 4 انگلیاں پھر اشارہ کرتی ہیں کہ کراچی میں جو آپ کے اوپر الزامات تھے, آپ کی جماعت کے اوپر الزامات تھے, سکھر میں, میرپور خاص میں, ادھر دیگر مقامات پہ, کشمور میں, اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ پہ بھی الزام لگتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ فارم 47 کے ان کے کینڈیڈیٹس تھے, یا فارم 47 کے ان کے جتنے بھی بیٹھنے والے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. تو یہ تو زبان زدِ عام ہے, ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا یا انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا. بالکل ہمیں پتہ ہے, لیکن آخری وزیر اعظم کس کا تھا, 6-8 مہینے سے حکومت کس کی تھی, تو وہ تو پیپلز پارٹی کی تھی. انتظامیہ کس کی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی تھی. اب یہ بھی کہیں کہ وفاق سے ہم نہیں لگائے, بھئی وفاق میں اگر آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ کی حکومت ہے, تو وفاق میں تو آپ, ہم تو حسن بھائی ہل نہیں سکتے وفاق میں. آپ کی امور کشمیر کا وزیر ہی سب کچھ ہوتا ہے, نہیں اس کے علاوہ بھی ہم ادھر سے ادھر 1 انچ نہیں ہل سکتے بغیر پیپلز پارٹی کے کسی قانون سازی میں, کسی ایسے مسئلے میں کہ ہاؤس کے معاملات کو کس طرح چلانا ہے, کیا کرنا ہے. اور پھر انہوں نے بات کی, دیکھیں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو مطالبہ الیکشن کمیشن سے ہے. اگر الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے تو پھر مریم نواز کو, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو یہ 47 کے تانے کیوں دیے جا رہے ہیں, اور یہ کس کی طرف سے دیے جا رہے ہیں؟ جو لب و لہجہ بلاول صاحب بصد احترام جو اپنائے بیٹھے ہیں, وہ ایسا لب و لہجہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور جو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, تو حسن بھائی یہ بھی بات ہے کہ چودھری یاسین صاحب کے گھر سے آر او بما تھیلوں کے وہ یا مٹیریل کے وہ کیسے نکلا وہاں پہ, اس کا بھی بتا دیں. 30 کے اندر جو پولنگ سٹیشنز کی بات کی, میں اتنا بھی آپ سے کہہ دوں کہ 30 پولنگ سٹیشنز کے اندر, میں یہ نہیں کہتا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ضرور ہوا ہوگا, آپ ضرور دیجئے گا جواب. لیکن اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نظام کا حصہ ہے, بھئی اس نظام کے ساتھ بیٹھ کے آپ مستفید نہیں ہو رہے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی مطالبات تھے آسما بہن, تو مجھے یہ بتا دیا جائے کہ پھر کل کس کو تانا لگایا گیا, کس کو پوائنٹ کیا گیا کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا, وہ نون کے ساتھ کھڑی ہے
یا وہ پاکستان کے ساتھ قومی کھڑی ہے. مفاد کے لیے ریاست کام کریے یا نون لیگ کے مفاد کے لیے. یہ انہوں نے کہا. اس کا کیا مقصد یہ جائے؟ پھر اس کی رات کو ایک فیلڈ اٹیمپٹ کی گئی وضاحت دینے کی, وہ وضاحت بھی بسادہ احترام نہیں ہو سکی. اور اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا جواب دیتا ہوں جو ٹی وی چینلز کی زینت بنی, جو سکرینز پہ ہوئی, کس کو وضاحت دینے کی کوشش کی, وہ پھر آپ خود کو کیسے سمجھتی ہیں. پتا کہ وہ قبول نہیں ہوئی؟ نہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام نے دیکھا کہ جو بات کی, جی حسن مرتضیٰ صاحب, بغیر کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو بات کر دی, الزام لگایا, پھر اس کے بعد یہ عظمت بخاری صاحب نے بھی اب دیکھیں نا